فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں گا۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کرے۔ مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں، جی لکھنا ہے جی اتنا، نہ لکھو، وہ تو کہتے ہیں بے قدری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا، آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا۔ زبان کو حرام سے بچا لیا، زبان کا شکر ادا کر دیا۔ دل کو بچا لیا، دل کا شکر ادا کر دیا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے، اے تو آ گیا، جھٹک دیا، چھوڑ دیا، جان بوجھ کے لانا۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھے۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ بڑھے، نہ کسی پہ ظلم کے لیے، نہ کمائی کرنے کے لیے۔ تو یہ سار ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جناب، پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ، اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی، اللہ کا شکر ہے جی، پھر بھی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے، جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ لے جی، صبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگلی آیت بھی سن لیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ ظاہر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، اس سے اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا، جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا۔ سمپل چیز ہے، صبر کے اندر پوری زندگی ہے۔ بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جناب۔ فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے، جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہیں مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ۔ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایک۔ اس کا مطلب یہی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی اسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے،
تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا؟ تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا، اور ام المومنین بنی ہیں 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں۔ اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی۔ سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے۔ اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ، دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 صبر ہے۔ نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر، نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا۔ اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو، دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا، یہ ہے وہ چیز۔ اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میرا ایک لیکچر ضرور سنیں، میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریف کیا ہے۔ مسئلہ 120 سورۃ الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کیے، اس میں میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی تھی، آج مال نہیں کہ میں ان کی طرف جاؤں، ان آیات کو کور کر لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے، اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے، یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے۔ بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کرونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں نے اس آیت کو کور کیا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں تو ہم نے اس سے پہلے ہی روح محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے، تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو، اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ مبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے گی۔
وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری، زیادہ مار دے گا نا تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے، کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ، ورحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی۔ اس اعتبار سے ایک حدیث ہے، اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں، مسئلہ 103 104 ABC مسئلہ تقدیر کے اوپر، یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی، تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے، اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض وقت کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جس سے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا۔ اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگنا، پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو کے کہتے ہیں جو اللہ دی مرضی، نہیں، یہ نہیں، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ، پہلے پوری کوشش کرنی ہے۔ ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل انالیسز نہیں کرنا، کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو اب میٹنگ ہی نہ کال کریں، وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے، اس پہ آپ صبر کریں گے۔ مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے، جو بخاری مسلم حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو دوسری بار اسی لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میرے نال پہلے بھی کام پہ ہے، ہوں دوبارہ نہ پہ جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی۔ جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، کیونکہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے۔ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،